बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम शुरकाए कोर्स, ख़वातीन व हज़रात, हमारे रिसोर्स पर्सन मोहतरम बशीर जुमा साहब, मेरे साथी डॉक्टर सज्जाद सदीकी साहब, our colleague, our partner from Malaysia, हम आज अपनी 4 रोज़ा वर्कशॉप जिसका इनेकाद सेंटर फॉर पीस एंड ग्लोबल स्टडीज़ के तहत किया जा रहा है, उसके दूसरे रोज़ का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के उस्ताद क़ारी डॉक्टर अब्दुर्रहमान बाजी, उनसे गुजारिश की थी कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलाम पाक की साथ हासिल करें। डॉक्टर अब्दुर्रहमान बाजी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ऑडियो कनेक्ट हो रही है आपकी। जी, डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब भी नज़र आ रहे हैं। खुशामदीद डॉक्टर साहब। जी अब्दुर्रहमान साहब, आप मौजूद हैं? जी अब्दुर्रहमान भाई, आप तिलावत कलाम पाक फरमाएं, अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी आवाज दर्जी शुरू शू। जी जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ويرجو
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر عبد الرحمن بازی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے تعلق ہے، معروف قاری ہیں. بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائیں اور آج کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمایا. میں اب بلا تاخیر محترم بشیر جمعہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے سیشن کا آغاز کریں. آپ ایک منٹ. آپ اسکرین شیئر کروا دیں. Sister Aina, please allow Mr. Bashir Juma to share his screen. Only Dr. Sharon can yes. Dr. Sharon can change the co-host only, not the host. Yes, I got it. Yeah. Can you see it now? Yes, Dr. S, yes, it's visible. is my voice clear? Yes, it's clear. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قات وقام. محترم اساتذہ کرام، ڈاکٹر عتیق الظفر، ڈاکٹر ساجد، ڈاکٹر احسان، آپ سب کا شکریہ. اور اب ہم اس انداز سے آگے جا رہے ہیں کہ کل ہم نے گفتگو کی تھی انٹروڈکشن اور سمٹمز اور ٹائم ویسٹرز کے حوالے سے، اور ایسا سمجھیں کہ ہم نے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے کل زمین میں کچھ گڑھے کھودے ہیں، ایکسکیویشن کیا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ چلا ہے، اور جو ڈیبریز ہیں اس کو ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ ہم پلنتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بنیاد ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے کل کے سجیشنز کے حساب سے ہم دینی نقطہ نظر سے گفتگو کر لیں گے، اور اس کے بعد جو اصل چیز ہے، جو اسٹڈی ہم نے بنائی ہے اس دینی نقطہ نظر سے رکھتے ہوئے کہ ہم آگے کیسے پڑھیں، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. دیکھیں، یہ بائیں طرف جو ہے سورج ہے اور دائیں طرف چاند ہے. ایک میں ہم معاش کا کام کرتے ہیں اور ایک میں ہم جو ہے معاد اور عبادات اور آرام کرتے ہیں. ایک لائیولیہوڈ ہے اور ایک کور ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انسان کی جو پہلی ایجاد تھی وہ پہیا، یعنی جو سرکل ہے اس کی بہت اہمیت ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے حاضرین اور اساتذہ کرام اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک موضوع ہے جس پر آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. آپ اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے جو مہینے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو
مون ہیں چاند کے حساب سے ہیں، اور ویدر ویری کرتا ہے ہر مہینے کے اندر۔ انگریزی مہینوں کے اندر ویدر فکسڈ ہوتا ہے اور اسلامی مہینوں کے اندر ویدر چینج ہوتا ہے۔ ہماری عبادات جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سن ہیں، ہمارے پرائرز نمازوں کے اوقات ہیں وہ سورج کے مطابق ہیں۔ ہماری تاریخ جو ہے مغرب سے چینج ہوتی ہے مون سائٹنگ کے حساب سے، اور ہم کہتے ہیں لیل و نہار۔ ہماری تاریخی کی عبادات، تینوں تاریخی کی عبادات یعنی مغرب، عشاء اور فجر، وہ لاؤڈلی ہوتی ہیں، اور ہماری روشنی کی دونوں عبادت جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ ہوتی ہیں، یعنی نماز سری اور جہری۔ ہمارا رات جو ہے وہ کور ہے اور ہماری دن جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں سورج اور چاند دونوں آ جاتے ہیں۔ اور ہماری جو ایک مہینہ آتا ہے رمضان کا، اس کی ایک رات جو ہے وہ 84 سالوں سے زیادہ عبادت کی کاؤنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جو ویک کے ڈیز ہیں وہ اوڈ نمبرز میں ہیں۔ ہمارے مہینے کچھ 29 کے، کچھ 30 کے، یعنی 59 ڈیز کے سائیکل میں چلتے ہیں، تو اوڈ اور ایون آتے ہیں۔ ہمارا سال جو ہے وہ ایون نمبرز کا ہے، اور ہم 4 ہفتے کمپلیٹ کرتے ہیں، لیکن 5واں ہفتہ ہمارا اگلے مہینے کے اندر چلا جاتا ہے، ہر صورت کے اندر، چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ اسلامی ہو۔ اس پہ کبھی غور کریں، اور جو پریزنٹر انشاءاللہ جو پریزنٹیشن دیں گے، اور خاص کر وہ لوگ جن کو خطابت کا موقع ملتا ہے اور جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، اور سوچنے کی کوشش کریں، اور اپنی پریزنٹیشن کو اور اپنے خطبات کو اس سوچ کے ساتھ قوت دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے قرآن حکیم میں اور آج کی تلاوت میں بھی اولو الالباب کا ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اور دن و رات کے اختلاف کے اندر، عدلنے بدلنے کے اندر، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اور ہوشیار لوگوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت رہی ہے کہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو آسمان کی طرف منہ کر کے سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع پڑھتے تھے، اور یہ آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ پھر قرآن حکیم میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں جو امام رازی کا جو قول آ رہا ہے کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر جو ہے اس برف فروش سے سیکھی، جو اپنی گاڑی کے اندر برف کی سل لے کر جا رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں میری برف خرید لو ورنہ یہ پگھل جائے گی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ زمانہ کیا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لائے، عمل صالح کیا، لوگوں کو حق کی تلقین کی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ یہ چاروں چیزیں ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے بارے میں یہ قول ہے کہ یہ اتنی حاوی صورت ہے اور اتنے کمپریہنسو چیزیں ہیں کہ بہت ساری چیزوں کی وہ نمائندگی کر لیتی ہے۔ میں الفاظ وہ ادا نہیں کر رہا، لیکن سہولت کے لیے میں نے یہ بیان کر دیا۔ پھر ہمیں ایک کہا گیا ہے اور جگانے کی کوشش کی گئی ہے سورہ انبیاء کے اندر کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، کہ mankind recurring has drawn near but they run away heedlessly، کہ حساب کا وقت آ چکا ہے اور لوگ جو ہیں اس معاملے میں کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ یہ تو 3 آیات تھیں قرآن حکیم کی، یا 3 اشارے تھے قرآن حکیم کے۔ اب آئیے حدیث کی طرف، کہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ کما حقہ فائدہ نہیں اٹھاتے، اور وہ ہیں صحت اور فرصت وقت۔ یہ جو صحت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے، جب سر میں درد ہوتا ہے اور یا جب اکائی آ رہی ہوتی ہو یا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کھانا نہیں کھایا جاتا، تب ہمیں صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی انداز سے جو فرصت کے اوقات ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں، اس کا بھی ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے۔
फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को तंगदस्ती से पहले, फरागत को मशगूलियत से पहले, और ज़िंदगी को मौत से पहले। फिर तिरमिज़ी में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम के दोनों कदम इसके पास से न हटेंगे जब तक कि इससे 5 चीज़ों के मुतालिक दरियाफ्त न कर लिया जाए। इसने अपनी उम्र कहाँ सर्व की, अपनी जवानी किस काम में खर्च की, इसने माल कहाँ से कमाया, माल किस काम में लगाया, और कितना अमल किया अपने इल्म से। ये हिसाब इक़्तरब लिन्नास वाली जो बात हुई है उसका ज़हन में रखें। फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि 5 खसलतें ऐसी हैं जो इंसान के लिए अच्छी नस्ल के खूबसूरत घोड़ों से ज़्यादा हैं। अब आप देखें कि ये जो चीज़ आपके सामने बयान की जा रही है उस पे आप गौर करने की कोशिश करें कि ऐसी बात कहने से गुरेज करें जिससे कोई फायदा न हो। कल की बात आपको याद होगी, नॉट टू डू लिस्ट। इंसान का वकार और इज्जत गुनाह से डरने में मुज़मर है। कुछ भी न बोलें अगरचे मुफीद हो, जब तक आपको यकीन न हो कि इसे इसकी मुनासिब कीमत यानी मौका नहीं मिल जाएगा। अक्सर सही बात गलत वक्त पर कही जाती है जो कि एक खामी है या नुकसान का बाइस है। अक्लमंद और अहमक से बहस न करो। अक्लमंद तुमसे थक जाएगा जबकि अहमक तुम्हें तकलीफ देगा। किसी साथी के बारे में इसकी गैर मौजूदगी में ऐसी कोई बात कहने से गुरेज करें कि आप चाहें कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में न कहे। इसी तरह जिस चीज़ के लिए आप माफ़ी के उम्मीदवार हैं इसे माफ़ कर दें और इस शख्स की तरह अमल करें जो अच्छे के बदले की उम्मीद रखता है और गलत की सज़ा की तवक्को रखता है। इसी अंदाज से हज़रत अबू दाऊद में भी है, इमाम दाऊद ने भी फरमाया है और 4 चीज़ों के बारे में, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कहा कि 5 लाख हदीसें याद थी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे हम्माद को नसीहत करते हुए फरमाया कि बेटे मैं आपको 5 लाख अहादीस का निचोड़ यानी खुलासा सिर्फ 5 अहादीस में बयान करता हूँ। ये 5 अहादीस सुनाने के बाद फरमाते हैं कि बेटा इन 5 अहादीस को आईने की तरह रखना और अपने अमाल का इन 5 अहादीस पे मुहासबा करते रहना। ये 5 अहादीस इन 5 लाख अहादीस का निचोड़ हैं जो मुझे याद हैं। अब वो 5 क्या चीज़ें हैं? अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और इंसान के लिए वही है जिसकी उसने नीयत की है। इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि लायानी फजूल चीज़ों को तर्क कर दे। तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो चीज पसंद न करो जो अपने लिए करते हो। हलाल भी वाज़ेह, हलाल भी जाहिर यानी वाज़ेह है और हराम भी, और दोनों के दरमियान मुश्तबा चीज़ें हैं जिनको बहुत से लोग नहीं जानते। तो जो शख्स मुश्तबा चीज़ों से बचा इसने अपने दीन को महफूज कर लिया, और जो शख्स मुश्तबहात में पड़ गया वो हराम में पड़ जाएगा। जैसा कि चरवाहा अपना रेवड़ किसी खेत की बाड़ के पास ले जाएगा तो अनकरीब ऐसा होगा कि इसका रेवड़ खेत में चढ़ने लगेगा। बिलाशुबा हर बादशाह ने बाड़ लगा दी है और खुदा की बाड़ हराम करदा अशिया है। और 5वीं और आखिर चीज़ यह है कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में से है कि अक्लमंद आदमी के लिए जब इसकी अकल काम करे लाजिम है कि वो अपने औकात को इस तरह तकसीम करे। कुछ घड़ियां ऐसी हों कि इनमें अपने नफ्स का मुहासबा करे। एक घड़ी ऐसी हो कि इसमें अल्लाह की शान सन्नाई पर गौर व फिक्र करे। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। एक घड़ी ऐसी भी हो कि इसमें अपनी ज़रूरियात खुल्द-व-नोश के लिए फारिग हो, और इसकी कुछ घड़ियां ऐसी हों कि इनमें अपने रब की मनाजात करे। और आगे फरमाया कि और अक्लमंद आदमी का काम यह है कि रखते सफ़र न बांधे मगर 3 चीज़ों के लिए, ऐसी लिज्जत के हुसूल की खातिर जो हराम न हो, मुआश के सिलसिले में, कारोबार के लिए, और आखिरत के तोशे के लिए। हजरात ये थे दीनी नुक्ता नज़र से कुछ इशारात जो आपके सामने पेश किए गए हैं। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि ये 4 लाम हैं जो आखिर में लाम आते हैं: वसाइल, मसाइल, रसाइल,
शमाइल और खसाइल ये हर एक में मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक चीज़ सब में बराबर है, वो है 1440 मिनट जो एक दिन में हर इंसान को सबको बराबर दिए जाते हैं। और वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये था आज का दीनी नुक्ता नज़र से प्रेजेंटेशन। अब हम अगली प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। ये अब हम उस गड्ढे के अंदर जो कल हमने खोदा था, माजरत के साथ, गलत मानों में नहीं लीजिएगा, उसमें हम सीरिया, और आप यकीन जानिए सीरिया बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से लगा जाता है, अच्छा हुआ जहन में आ गया, सीमेंट और रेत डालते हैं तो वो प्लिंथ बनती है, बुनियाद बनती है। तो आइए हम टाइम मैनेजमेंट के प्रोसेस की बुनियाद डालने की कोशिश करते हैं। और चूंकि आप लोग असातिज़ा है तो मुझे उम्मीद यह है कि आप इस चीज़ को लेकर आगे अपने स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत बड़ा काम करेंगे, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह। आइए पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे हिस्से कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हिस्सा सिफर है जिसकी बज़ाहिर कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर है। अब ये 1 से लेकर 9 तक इन 9 खानों के अंदर जो दाएं तरफ है, इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करें कि ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, क्रॉस, इस तरीके से हर तरफ से जवाब 15 आए। ये एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं इसलिए कि हम प्लिंथ की बात बता रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रहे हैं ना। ये आगे देखिए, हमने इसको तरतीब दी है सिग्नल को सामने रखते हुए कि 5 को हमने येलो कर दिया है, 8 3 7 और 9 जो ओड नंबर हैं इनको रेड कर दिया है, 2 4 6 8 जो हैं जो इवन नंबर हैं इनको ग्रीन कर दिया है। अब हम आपको सॉल्यूशन बताने की कोशिश करते हैं और आप जहन में लाइए कि 5 को सेंटर ही में रहने दें और रीअरेंज द ग्रीन, ग्रीन को और रेड को रीअरेंज कर दें, तो फिर आप जो हैं एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। और वो नतीजा ये है कि आप जो हैं 1 2 से लेकर 9 तक आपने 5 को सेंटर में रखा, जो ग्रीन हैं उनको किनारों पे रख लिया, लेकिन उल्टा जेड बनाया 2 4 6 8 और बाकी बीच में डालना कोई मुश्किल काम नहीं है, और नंबर खुद ब खुद वर्कआउट हो जाएंगे। अब आप टोटल करें हर तरफ से तो 15 ही 15 आएंगे। हिंसे वही हैं, तरतीब बदल दी है तो जवाब बदल गया। इसी अंदाज से आपका एटीट्यूड और आदतें और चीज़ें बदल जाएंगी तो आपके रिजल्ट जो हैं वो डिज़ायरेबल आ जाएंगे। ये हम समझाने की बात कर रहे हैं। यही चीज़ थी जो हमने आपको बताया कि इन नंबरों के अगर हम टोटल करते हैं तो कहीं पे भी 15-15 नहीं आते, लेकिन इसी की सेटिंग अगर हम चेंज कर लें तो हर एक का 15-15 आ जाता है। तो हम आज आपसे जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो इसी अंदाज से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि आपके जो टारगेट्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं इंशाल्लाह। अब आइए हम स्टेप्स की तरफ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट के, सेल्फ मैनेजमेंट के, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप्स क्या हैं? दिस इज ए नेचुरल स्टाइल लाइक आवर पीपल मेक ब्रिक्स विद फ्रेम्स। हम गुफ्तगू से पहले जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद की तस्वीर आती है फैसल मस्जिद को सामने रखते हुए, जो सड़कों का खूबसूरत मंजर नजर आता है, उसको जहन में लाएं और इसे भी अपने जहन में रखें। इन सड़कों की खूबी यह है कि इसमें आने और जाने के रास्ते होते हैं और इसमें बीच में लेन्स होती हैं जिस पे लोग सफर करते हैं। हम आपसे जो चीज कहना चाह रहे हैं वो ये है कि हम जिंदगी में सफर कर रहे हैं किसी शाहराह पर और हमारे सामने कुछ मकासद हैं, एक मनाजिल हैं, एक मतालिब हैं जिन तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिन्हें हम सीधे हाथ पे गोल्स लिखा हुआ है, मकासद, मतालिब और मनाजिल।
ہم اس پر سفر کرنے کے لیے شاہراہوں کی لینز پہ سفر کرتے ہیں اور ہم ویلز کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں، اور اس سفر کو جرنی آف لائف اور جرنی آف ٹائم بھی کہتے ہیں۔ ان سفر میں مشقتیں بھی ہوتی ہیں اور محنتیں بھی ہوتی ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی وقت خرچ کرتے ہیں وہ کچھ لینز پہ کرتے ہیں، وہ لینز آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے، اور جس انداز سے خرچ کرتے ہیں، جس کانٹیکس میں خرچ کرتے ہیں، اس کو ویلز کہتے ہیں، اور ہم ویلز کو ہم فیکٹرز کہیں گے یا سکسیس فیکٹرز کہیں گے۔ ہماری زندگی کی پانچوں لینز یہ والی ہیں، یعنی پرسنل لینز، ایجوکیشن اینڈ کیریئر کی لین، اکنامک، جاب کی لین، یہ تینوں جو لیفٹ سائڈ والی جو چیزیں ہیں اس کا تعلق آپ کی شخصیت، آپ کی اکنامک کنڈیشن اور آپ کے اسٹیٹس سے۔ دین آفٹر یہ جو چیزیں شروع ہوتی ہیں وہ فیملی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، تینوں اسٹیج کے، اور آپ کی سوشل یا سوسائٹی یا کمیونٹی ہے جس کے اندر آپ کو رہنا ہوتا ہے۔ یہ ایڈجسٹمنٹ لینز ہیں یہ والی۔ تو 5 چیزیں ہو گئیں جس پہ ہمیں وقت خرچ کرنا ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کے جو گاڑی ہے، گاڑی میں تو ہمیں 4 ویلز نظر آتے ہیں نا، 2 آگے 2 پیچھے، لیکن حقیقت میں ایک گاڑی کے اندر جس کنڈیشن میں آج کل گاڑیاں ہیں، ٹیسلا کی اور الیکٹرانک گاڑیوں کی بات نہیں کر رہے، جس کنڈیشن میں آج کل گاڑیاں ہیں تو اس میں 6 پہیے ہوتے ہیں۔ ایک پہیہ وہ ہے جو اسٹیئرنگ ویل ہوتا ہے اور وہ گولی ہوتا ہے نا، اسے ہم سینس آف رسپانسبلٹی کہتے ہیں، اور ایک پہیہ وہ ہے جو پیچھے ٹرنک میں ہوتا ہے جس کو ہم کیریکٹر کہتے ہیں، چھپا ہوا ہوتا ہے، عام طور سے نظر نہیں ہوتا۔ آپ کے 2 پہیے آگے ہیں جو لوگوں کو محسوس ہوتے ہیں اور ان کو اندازہ ہوتا ہے، ایک ایٹیٹیوڈ کا ہے اور ایک ہیبٹس کا ہے، اور آپ کے 2 پہیے پیچھے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو نکھارتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پرفارم کرتے ہیں، وہ آپ کی اسکلز ہیں، اور آپ کے 3 T's ہیں، یعنی ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنکس، اور آج کے پروگرام میں ٹیچرز کے حوالے میں ہم نے وی اینڈ ڈبلیو ایڈ کیا ہے کہ وی مینس ورچوئل نارمس اینڈ ڈبلیو مینس ورک فرام ہوم۔ تو یہ 6 ویلز اور 5 لینز، ان کو اگر ہم کر لیں، سیٹ کر لیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو ہم فردر ڈسکرائب کریں کہ سینس آف رسپانسبلٹی کے اندر اس کو آپ 1 سمجھیں تو اے بی سی ڈی اور کیا کیا چیزیں ہوں گی، ایٹیٹیوڈ 2 کہلائے گا تو اے بی سی ڈی کیا ہوگا، ہیبٹ 3 کہلائے گا تو کیا ہوگا، کیریکٹر کے بارے میں اس طریقے سے اگر ہم کریں گے تو یہ ہمارے سکسیس فیکٹرز ہوئے اور یہ ہماری لینز ہوئی۔ تو پھر اگلی شکل یہ بنے گی، یہ والی، یہ آپ کے کامیابی کے عناصر ہیں 6: سینس آف رسپانسبلٹی، کیریکٹر، ایٹیٹیوڈ، ہیبٹس، اسکلز، ٹیکنالوجی، ٹولز اینڈ ٹیکنکس، اور یہ آپ کی زندگی کی 5 لینز ہیں جس پر آپ کو سفر کرنا ہے۔ یہ گریڈ اگر آپ بنا لیتے ہیں اور ہم اپنی جو ہینڈ آؤٹ دیں گے، پارٹیسپینٹ ہینڈ آؤٹ، اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، لیکن اگر آپ امیڈیٹلی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، 5 کالم یہاں بنا لیں، 6 کالم کے اندر یہ چیزیں لکھ لیں، آپ کا کام ابھی سے شروع ہو جائے گا۔ اور پھر سینس آف رسپانسبلٹی کے اندر آپ 6 چیزیں ایڈ کریں، ہیبٹس کے اندر ممکن ہے آپ کو 10-15 چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی، اسکل کے اندر 5-6 چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی۔ تو یہ فریم ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فریم ہے ہمارے لیے۔ اس فریم کے اندر ہی ہمیں سب چیزیں اینٹیں بنانی ہیں اپنی، یا بنیاد رکھنی ہے۔ تو آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ گریڈ، یہ فریم، یہ ٹیمپلیٹ، یہ فارم بہت اہم ہے۔ ہم اب آگے آتے ہیں کہ دیکھیں، ہم جب آپ سے گفتگو کریں گے، جتنی بھی باتیں کریں گے، وہ ان سب چیزوں میں آئیں گی اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائیں گی۔ آپ کہیں گے نہیں یہ ایٹیٹیوڈ ہے، کوئی کہے گا نہیں یہ ہیبٹس ہے، کوئی کہے گا یہ اسکلز ہے، اسی انداز سے کچھ کہے گا کیریکٹر کہے گا، دوسرا کہے گا نہیں سینس آف رسپانسبلٹی ہے۔ یہ اوور لیپ ہوتی رہیں گی، جس پہ آپ کمپرومائز کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اور اوورلیپنگ کی کیفیت اس انداز سے بھی ہو سکتی ہے کہ ایک وقت میں آپ 3 4 چیزوں پہ اوورلیپ کریں. اب آپ آئیے آگے، اب ہم آپ کو گریڈ اور لینس کا تعارف بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پریزنٹیشن میں ہم آپ کو جو گریڈ ہے اس کا لینس اور ویلز کا تعارف بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے، اس کی آپ تصویر کھینچنا چاہیں تو کھینچ لیں، اور اس کو اگر ذہن میں رکھنا چاہیں تو آپ بنا لیں. لیکن ہے یہ امپورٹنٹ گریڈ، اسی کے اندر آپ کی لائف مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم مینجمنٹ بھی ہو سکتی ہے، اور آگے ہم جو چیزیں بتائیں گے وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل ہوں گے. تو اس کا موضوع ہے، یا آج کے دن کا جو خلاصہ ہے وہ TMG ہے، ٹائم مینجمنٹ گریڈ. اور اس کا پروسیس جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں. دیکھیں مشکل نہیں ہے، 5 چیزیں ہیں. اور جس انداز سے اگر ہمیں گھر پہ بیٹھے ہوئے چائے بنانی ہوتی ہے تو چائے کا نام دیتے ہیں کہ دودھ پتی بنانی ہے تو اس کا پروسیس الگ ہوگا، گرین ٹی بنانی ہے تو اس کا پروسیس الگ ہوگا، اور عام سی چائے بنانی ہے تو اس کا پروسیس الگ ہوگا. تو ہم جس انداز سے بات کر رہے ہیں، جو لیبل لگا رہے ہیں، وہ سیلف اینڈ ٹائم مینجمنٹ کا ہے. اس کے 5 پروسیس ہیں. نمبر 1، آئیڈینٹیفائی اینڈ اسیس اوور سیلف. اپنے آپ کو شناخت کیجئے اور اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کو اسیس کرنے کی کوشش کیجئے. ڈٹرمن دی آبجیکٹیو آف لائف. مقصد زندگی، نصب العین زندگی کیا چیز ہے. یہ آپ کا شعور، یعنی وائے، اپنے آپ میں کیوں ہوں اس دنیا کے اندر، میرا نصب العین کیا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے. سیٹ گولز، لینس اینڈ ویلز. یعنی لینز آپ کو بتا دی گئی ہیں، ویلز آپ کو بتا دی گئی. آپ کو تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر لیں، لینس کو بدل لیں، آپ ویلز کو بدل لیں، آپ کی اجازت ہے. میں کوئی سائنٹیفک PhD آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، میں تو اپنے تھاٹس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن ان لینز اور ویلز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگی کے گولز کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں. اور جب آپ یہ چیز کر لیں تو پھر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کا سلسلہ کریں کہ مجھے کیا کیا چینجز کرنی ہیں. آپ کی سوچ کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی فکر کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کی احساس ذمہ داری کے اندر، آپ کے کیریکٹر کے اندر، آپ کے اندر جو ہے باقی چیزوں کے اندر جو چار ہیں اس کے اندر آ جائیں گے. اور جب آپ تبدیلی لائیں تو پھر ایک دوسرا آئے گا عمل کہ ہم ایکشن لیتے ہیں، پھر ریویو کرتے ہیں، ری اسیس کرتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں. یہ عام سی چیز ہے، سمپل چیز ہے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھ کر ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے ہیں تو تقریباً یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن زندگی میں اپنے معاملات میں یہ چیزیں ہم لوگ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے. اپنے آپ کو ٹائم دینے کے لیے یہ ABCDE یاد رکھ لیجئے تاکہ آپ کو آسانی ہو انشاءاللہ. اب اس کو کرنے کے لیے آپ کو 2 چیزیں کرنی ہوں گی. اپنے پاس ایک نوٹ بک رکھیں، اس کا نام رکھ لیں، اپنا نام لکھیں اور آگے لکھیں سیلف مینجمنٹ بک یا سیلف امپرومنٹ بک. یہ آپ کی رازدان کتاب ہوگی. یہ چیزیں ورچوئل بھی آج کے دور میں ہو سکتی ہیں. مائکروسافٹ ورڈ پہ لکھ لیں، گوگل ورڈ پہ لکھ لیں، کلاؤڈ کے ورڈ پہ لکھ لیں، جس انداز سے بھی لکھیں. آپ اپنے یہ والے موبائل فون کے جو ہے نوٹس کے اندر لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور اور پھر اس کا بیک اپ لیں. اور اسے ہفتے میں ایک بار، کم از کم ہفتے میں ایک بار، شروع میں اگر آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ پروگرام سے بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں تو پھر آپ ڈیلی لکھیں، لیکن آپ ہفتے میں ایک دن ضرور کر لیں. ہفتہ وار محاسبہ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بیٹھیں، آپ اخبار
روز کا آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں, ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, واٹس ایپ تقریباً 35 گھنٹے ہفتے کے اندر دیکھتے, واٹس ایپ کیا اسمارٹ فون 35 گھنٹے آپ دیکھتے ہیں, تو یار اپنے آپ کو 35 منٹ ہفتے میں دینے میں کیا فرق پڑتا ہے, کون سی مشکل آتی ہے؟ اپنے آپ سے بھی تو ملو نا, اپنے آپ سے بھی تو دوستی رکھو. تو یہ تھی آپ کی ہماری واٹ کے حوالے سے کہ کیا چیز ہے. اب ہم آئیں گے اسٹیپ 1 کی طرف. اسٹیپ 1 کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائی اینڈ اسیس آور سیلف. آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں اور اپنے جو ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹو پوائنٹس اس میں لکھیں. آپ اوپر سے نیچے لکھتے رہیں اور ایک کالم بنائیں پوزیٹیو, ایک کالم بنائیں نیگیٹو, اور اس میں آپ نمبر دیں اپنے آپ کو آؤٹ آف 10. تو پھر آپ کے لیے اسسمنٹ بہت آسان ہو جائے گا. اور پھر آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں کہ تم کہاں پہنچے ہو دوست. یہ ایک طریقہ ہے, لیکن پھر آپ کی مرضی, آپ جیسے گریڈ بنا کر کریں, اسکوائر بنا کر کریں, کوادرنٹ بنا کر کریں, یہ آپ کا معاملہ ہے. ہم تو آپ کو ایک مشورہ دیں گے, آپ استاد ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ اس کو جس انداز سے پھیلانا چاہیں پھیلائیں. اپنی کوالٹیز اور ڈرا بیکس کو اینالائز کرتے ہوئے ان کو زندگی اور وقت کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو انشاءاللہ شیٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, ایکسل کی شیٹیں. آپ دیکھیں کہ آپ کو کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہوگی. دیکھیں, تبدیلی ایک ایسی چیز ہے جو چاہتے سب لوگ ہیں, لیکن جب ان پر آتی ہے تو کوئی کرنا نہیں چاہ رہا. پھر اگلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کل آپ کو ٹائم مینجمنٹ کی ٹرمز کے بارے میں, ڈیفینیشنز کے بارے میں کچھ بتائیں گے, اور پھر آپ اس کے بینیفٹ دیکھنے کی کوشش کریں. اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں, پہلی, دوسری اور تیسری, جس کو آپ کو کرنا ہے. اور جو سب سے بڑا جو کام ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, whoever knows himself knows his Lord. We will try to know ourselves first. اپنے آپ کا جائزہ لینے کی کوشش کیجئے. جیسے دیکھیں, صبح کے وقت جو ہے نا, اللہم احسن تخلقی فاحسن خلوقی کی جو دعا مانگی گئی ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ صبح صبح ہمارا محاسبہ ہوتا ہے, اور رات کو آپ جب بستر پہ لیٹتے ہیں تو اس وقت محاسبہ ہوتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, اے لوگوں اپنا احتساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے. اب اس پروسیس کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, انالائز کرنا ہے, اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے انٹرنل اور ایکسٹرنل میٹرز کیا ہیں, کنٹرولیبل اور نان کنٹرولیبل کیا ہیں, اور آپ کی جو وہ کون سی عادتیں ہیں اور کون سے رویے ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ آئیے اسٹیپ نمبر 2 کی طرف, اور وہ ہے ڈٹرمن دی آبجیکٹو آف لائف. زندگی کیا ہے, ہماری زندگی کا مقصد اور نصب العین کیا ہوگا, آپ متعین کریں. لیکن قرآن حکیم نے متعین کیا ہوا ہے, واٹ شوڈ بی دا امپیکٹ آف دی آبجیکٹو, اور اس کے متعین ہونے کے بعد جو ہے ہماری زندگی پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور پھر اس سے کیا امیدیں وابستہ ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے, آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے گولز, مقاصد, مطالب اور منازل کیا ہوں گی. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے. آج صبح ہم اٹھے ہیں, الحمدللہ ہم زندہ ہیں, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو گزر گیا اس کا معاملہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے, اور اس کا معاملہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن جو چیزیں کرنے کے لیے کہی گئی ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. ہماری زندگی جو ہے وہ اب جب اٹھ گئے ہیں تو وہ گھنٹوں منٹوں میں کاؤنٹ ہو رہی ہے, اور جب ہم سو جائیں گے تو ہم آدھی موت کے اندر چلے جائیں گے. اللہ کی نعمتیں جو ہیں
ان کو محسوس کرنا، ان کا شکر ادا کرنا اور اس سے وابستہ جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کرنا، یعنی بندگی اور اطاعت، اتباع اور خدمت، یہ 3 چیزیں اندر آتی ہیں. اور اس دنیا میں محنت کر کے آخرت کے اندر انجام کی توقع رکھنا، اور آخرت میں جو معاملات ہوں گے وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، اور اس پروٹوکول کو مینٹین کرنے کے لیے ایک تمثیل، مثال، ایک آئیڈیل چیز بنا دی گئی ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں، جس کے فریم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو فالو کرنا ہے. اس کے اپنے مینرز ہیں، اس کے اپنے ڈوز ہیں، اپنے ڈونز ہیں، جو ہم نے پچھلی پریزنٹیشن میں احادیث کے ذریعے سے سن لی ہیں. اور پھر ہمارے تمام معاملات جو ہیں ان کا انجام آخرت کے ساتھ وابستہ ہے، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کو سے ڈرتے ہوئے ہمیں چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. اس ذمہ داری کو جو پورا کرتے ہیں تو ہماری زندگی پر امپیکٹ آتا ہے، اور اس امپیکٹ کی وجہ سے چیزیں اور رویے، ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو جاتے ہیں، محض اس لیے کہ آپ کی جو کنیکشن پوائنٹ ہے، جو آپ کی دماغ میں جو بجلی پہنچ رہی ہے، وہ اس کے مطابق آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے. اب آپ آئیے اسٹیپ 3 کے اندر. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے گولز متعین کریں، نسبولین کے مطابق ماسٹر گول لسٹ بنائیں. شارٹ ٹرم گول ہوں، میڈیم ٹرم گول ہوں، لانگ ٹرم گول ہوں. یہ ہم آپ کو جو بک دیں گے ایکسل کے اندر، اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. اب گول جو ہیں آپ کے 5 لینز کے اندر آئیں گے. پرسنل، جس میں آپ کا ہیلتھ اور انرجی لیول، آپ کی عادتیں، آپ کی فکر، ذہن، یہ چیزیں شامل ہیں. تفصیل آپ خود بنا لیجئے گا. کیریئر کے اندر پروفیشنل کیریئر ڈیولپمنٹ، اکثر لوگ جو ٹیچنگ پروفیسر کے اندر ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. اکنامک، یعنی رزق حلال کی کوشش، جستجو، سیونگ، انویسٹمنٹ، زمین خریدنا، مکان بنانا. فیملی، قو انفسکم واہلکم نارا، کہ لوگ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی ترقی، ان کی ہائر ایجوکیشن، یہ والدین کی حیثیت سے ہمارے مقاصد، خواہشات اہم ہوتی ہیں، اور سوسائٹی کے اندر ہماری ایکسیپٹنس اور ریکگنیشن. اب آپ آئیے اسٹیپ 4 کی طرف، اور یہ طویل اسٹیپ ہے، تفصیلی ہے. آرگنائز اینڈ چینج ایٹیٹیوڈ، چینج ہیبٹس، اپنی ریکوائرڈ اسکلز اور کیپیبلٹیز کو بڑھائیے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو سیکھیے، اور کٹ ڈاؤن ویسٹیج آف ٹائم. دیکھیں، ہم نے جتنی بھی احادیث پڑھی، اور اگر آپ سورہ فرقان کا آخری رکوع بھی پڑھ لیں، ایک بڑا میسج ہے، اور وہ ہے قالوا سلاما، فضول چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دو، لیو اٹ. اور یہی تقوی ہے جس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم جب جنگلاتی کیفیت کے اندر یا کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر ہوں تو اپنے کپڑوں کو کیسے سمیٹ کے رکھتے ہیں. یہ تقوی کی بات ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں، احتیاط اور بچنا، ہوشیاری، ٹھیک ہے، یہ تقوی کی اس دائرے کے اندر آتے ہیں. ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے دینی نقطہ نظر سے اور آخرت کے نقطہ نظر سے. آئیڈیاز اینڈ وے آف تھنکنگ،
पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करें, एटीट्यूड को इम्प्रूव करें, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो लोग आपसे मुताल्लिका हैं आप अपने एरिया के अंदर देखें, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका दफ्तर या ऑफिस हो। आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको बिजी रखे, लेकिन प्रोडक्टिवली बिजी रहें। आपको जिंदगी के हर मामले में वो हैसियत हासिल करनी है जिसमें आप मुअज़्ज़िज़ हों, मकबूल हों और हस्बे ज़रूरत मारूफ भी हों। आप अपने मामलात में ऑनेस्ट हों और आपकी इंटेग्रिटी मेंटेन रही हो, और आप गैर ज़रूरी चीज़ों के अंदर, गलत कामों के अंदर, करप्शन के अंदर अपने आप को कंप्रोमाइज न करें। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ रादर देन लिविंग थिंग्स स्कैटर्ड एंड शेबी। अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। आपका वक्त कहाँ खर्च हो रहा है उसे देखने की कोशिश करें। आपका बिहेवियर कैसे जा रहा है उसे देखने की कोशिश करें, और जो दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक जो स्किल सेट और जिन हैबिट्स की ज़रूरत है उसे आप सीखने की कोशिश करें। जो चीज़ सही है वो आप करें, सही तरीके से करें और सही वक्त पे करें, सही अंदाज से करें, और तन्हाई के अंदर अपने आप को कुछ वक्त देने की कोशिश करें। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रात को जब आप बिस्तर पे लेटते हैं तो चंद लम्हे अपने आप से मुलाकात करें। खुद एक चीफ जस्टिस बन जाएं, खुद अपने खिलाफ जरा पेश करें, खुद अपनी सफाई पेश करें, अपने तसव्वुरात में गवाह पेश करें, और फिर फैसला दें। और अगर गलती या कोताही हुई है या जिसके साथ आपने ज्यादती की है, तो पहले तो ज्यादती के लिए मिलना मुश्किल होता था, और अब तो मोबाइल फ़ोन पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज दे दें सॉरी का तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा फ़ायदा है कि माफ़ी मांगना आसान हो गया है। अब आप आइए स्टेप 5 की तरफ। इसके अंदर जो पहला काम यह है कि अपनी तरजीहात को मुतय्यन करें, और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों के अंदर हम जिक्र कर चुके हैं। 4,500 साल पहले सहीफ़ों के अंदर जो पत्थरों पे नक्श होते थे वो चीज़ है। अब मुझे उसका हवाला नहीं है, लेकिन मैंने किसी रिसाले में पढ़ा था। प्लान एंड शेड्यूल, अपने आप को प्लान करें और शेड्यूल बनाएं। फिर लोगों के साथ काम करना और लोगों से काम लेना सीखें, और लोगों को काम डेलीकेट करना सीखें। हर काम आप खुद नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब यहाँ से वहां 12 कुओं का जायजा ले रहे थे और निगरानी कर रहे थे, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनको हिदायत की कि तुम हर कुएं पर एक आदमी को मुकर्रर क्यों नहीं कर देते। तो चीजें तो हैं, हम इसको मॉडर्न चीजें कहते हैं, लेकिन हैं वो तारीख की चीजें। चौथी चीज है रेगुलर रिव्यू एंड प्रोग्रेस एंड इवेल्युएशन। अपने आप को रेगुलर रिव्यू करें, प्रोग्रेस देखते रहें और इवेल्युएट करते रहें। क्या तुम वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि तुम हर वक्त ये देखते रहो कि अल्लाह से कितने करीब हुए, शैतान से कितने दूर हुए, जन्नत से कितने करीब हुए, दोजख से कितने दूर हुए। तो ये हासिबू कबला अन तो हासिबू, ये इम्पोर्टेंट है। और पांचवी चीज है रिवार्ड एंड रीअसेस। अपने आप को रिवार्ड दें, और जब कोताही हुई है तो रीअसेस करें, रीडू करें, रीअरेंज करें, री एम्फेसाइज करें। तो ये 5 चीजों का चार्ट हमारे लिए बहुत अहम है। अपनी इस डॉक्यूमेंट पे, इस पे या
वर्चुअल चीज पे। राइट डाउन योर एम्स, मोटिव्स एंड गोल्स, लिस्ट डाउन इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड पॉसिबल आइटम्स। इम्पोर्टेंट, अर्जेंट एंड पॉसिबल। मेरा कद 6 फीट है, मैं 5 फीट करना चाह रहा हूं, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीजें पॉसिबल हैं उसके लिए आप करें, फिर उसको एनालाइज करें कि ये क्या चीजें हैं, और अगर आप इसको बनाएंगे तो फिर आपके लिए प्रायोरिटी डिटरमिन करना आसान होगा। और आज हम आपको प्रायोरिटी डिटरमिन करने की एक अरिथमेटिक या मैथमेटिक्स, वो आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या लफ्ज होना चाहिए, वो बताएंगे इंशाल्लाह। मेक एन एक्शन प्लान बाय कैटेगराइजिंग योर प्रायोरिटीज। अपनी प्रायोरिटीज को सामने रखते हुए एक्शन प्लान बनाएं। और देखें, एक्शन प्लान आप लकीरों से बना सकते हैं। जंग बदर के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस उंगली से, शहादत की उंगली से लकीरें खींच रहे थे। तो हदीस दिफा जो मेजर अकबर खान ने लिखी है किताब, उसमें उन्होंने बयान किया है कि आज के दौर के मगरबी माहिरीन जंग ने लिखा था कि द लीडर ऑफ इस्लाम वाज मेकिंग हिज वॉर प्लान। ये चीज है हमारे यहाँ, लकीरें खींच के प्लान करना। हम इसे कह देते हैं कि भाई ये टोनी बोजान की थ्योरी है। ओके, माइंड मैपिंग अपनी जगह है, अपनी जगह पर है, लेकिन नबी अकरम सल्लम बाज़ औक़ात चीज़ों को लकीरें खींच के समझाते थे, और इसे हम आज के दौर में प्लान कहते हैं। प्लान टू अचीव योर एम्स, मोटिव्स एंड गोल्स। प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे करेंगे, और वो 5-6 सवालात आपको हम कल जिक्र कर चुके हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन। कीप ए कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ यू। एक कैलेंडर रखें, एक डायरी रखें, मुख्तलिफ जगहों पे जंपिंग न करें, और इसमें आप जो है चीज़ों को शेड्यूल करने की कोशिश करें। और हम आपको जो एक्सेल की किताब देंगे, एक्सेल बुक देंगे, उसके अंदर 1930 तक मेरा ख्याल है आपका प्लान का एक चार्ट दिया गया है कैलकुलेशन के या डेट्स के साथ, वो आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। लिस्टिंग डाउन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स इज इम्पोर्टेंट। आपकी जो जिम्मेदारियां हैं और आपके जो मकासद हैं उसको कहीं लिख कर जरूर रखें, लिखा हुआ होना चाहिए। कीपिंग योर एबिलिटीज एंड रिसोर्सेज इन व्यू, यू विल हैव टू प्रायोरिटाइज सर्टेन मोटिव्स। आपके पास जो सलाहियत है, काम करने की जो सलाहियत है, और जो रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, इनको सामने रखते हुए इन मोटिव्स को और इन ऑब्जेक्टिव्स को करने की आपको जरूरत है। फिर इसके लिए करने के लिए हमारा मशवरा, बल्कि वो पीटर ड्रकर की किताबों से हमने लिया हुआ है कि अपने लिए ब्लॉक टाइम टेबल बनाएं, जो हम आपको बताएंगे प्रेजेंटेशन में। और फिर जो है आप डिवोशन के साथ काम करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें। अपने जो है एबिलिटी बढ़ाएं टीम के हवाले से, और अपने इंडिविजुअल्स को ट्रेन करें, और ट्रेन करने के बाद उनकी तरबियत करें कि काम कैसे किया जाता है, और डेलीगेट करें। आप किसी इदारे के अंदर हैं, खुद आप अपनी क्लास के अंदर भी टीम बना सकते हैं। और आपको क्या पता कि आपके सामने मुल्क का वजीर आजम आइंदा का बैठा हुआ है, या मुल्क का आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ है, या मुल्क का सदर बैठा हुआ है। आपको तो नहीं पता, वो तो 15 साल 20 साल के बाद पता चलेगा कि आप किसको पढ़ा रहे थे। फिर असेस योर सेल्फ एंड परफॉर्मेंस टू। आप बाकायदगी से हर हफ्ते अपने आप को असेस करें और अपनी परफॉर्मेंस देखें, और अपनी टीम जो आपकी है उसकी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें। इसलिए मैं टीम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब वक्त आने वाला है, और वक्त तकरीबन आ चुका है। जो चीज़ें 1935 या 40 में होनी थी, वो कोविड-19 की वजह से 15-20 साल कम हो गई हैं, पहले हो गई हैं, लग ऐसे रहा है। तो हम जो आखिरी प्रोग्राम में जो चीज़ें बताएंगे, वो इंशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा कि हम टीम की और कोलैबोरेशन की क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है, आप जो हैं, जिन लोगों ने काम किया हुआ है, उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, लोगों के प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें, और
اپنے لوگوں کی سیلف اسٹیم عزت نفس کا خیال رکھیں. وہ استاد بہت عظیم ہو جاتا ہے جو اپنے شاگردوں کی عزت نفس کا بہت خیال رکھتا ہے, احترام رکھتا ہے. اپنے تھاٹس کے اندر ڈائیورسٹی لائیں اور اپنے مطالعہ کریں, لرن کریں, کنٹمپلیٹ کریں, اور اپنی ٹیم کے درمیان اور اپنے لوگوں کے درمیان کم از کم ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے گروپ ڈسکشن کریں, باؤنڈ ڈسکشن کریں کہ آج اس ٹاپک پہ گفتگو ہوگی. یہ نہیں ہو کہ ایک نے ایک ٹاپک چھیڑا اور ہم 3 گھنٹے تک بحث میں چلے گئے اور پھر الجھ کے اور لڑ کے چلے گئے. نہیں, اپنی میٹنگوں کو, اپنی نشستوں کو, اپنی واک اینڈ ٹاک کو جو ہے آرگنائز رکھنے کی کوشش کریں. اپنے ٹائم کو ریگولرلی ریکارڈ کرنے کی کوشش کریں. جو ٹولز اویلیبل ہیں چیزوں کو ٹائم کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اور ہم اپنی شیٹ بھی آپ کو دیں گے, اس کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا. اور اپنے لوگوں کو بھی, اپنے ارد گرد کو بھی سمجھانے کی اور منوانے کی کوشش کریں. اور ایک فورم بنائیں جس میں آپ ریگولرلی اسیسمنٹ کرتے رہیں. ہر ہفتے ریگولرلی اسیس کرنے کی کوشش کریں. جو آپ سے مسٹیکس ہوئی ہیں, جو غلطیاں ہوئی ہیں, اسے تسلیم کریں, خود بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. اور اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور آپ خود غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے. آپ اس گریڈ کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں گے, اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ لیفٹ ٹو رائٹ, پرسنل, ایجوکیشن, فیملی, اکنامک, سوشل, ٹاپ ڈاؤن, ذمہ داری, اخلاق, ایٹیٹیوڈ, ہیبٹس, اسکلز اور 3 T's. اب آپ آئیے, اب مختصر طریقے سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو لینز ہیں ہم یہاں وقت خرچ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. پرسنل زندگی کے اندر جو ہے اپنی بیلنس لائف رکھیں اور اپنی لائف کو آرگنائز رکھیں. ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. ہماری عورتوں سے سیکھنے کی کوشش کریں, اور خاص کر ان کے کچن مینجمنٹ سے, کہ ان کی ہر چیز اپنی جگہ پر ہوتی ہے, عموماً لیبلڈ ہوتی ہے, عموماً سیکوینس میں ہوتی ہیں, اور جب کھانا پکا لیتی ہیں, کھانا ختم ہو جاتا ہے تو سمیٹ بھی لیتی ہیں اور برتن دھل بھی جاتے ہیں. صرف ان کی ایک ایکٹیویٹی کو آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آبزرو کریں یا ویڈیو بنائیں اور پھر اپنی لائف کو اس طریقے سے آرگنائز کریں. آپ دیکھیں کہ خود آپ کو اپنے گھر سے کتنا بڑا لیسن مل جائے گا. مینٹل, فزیکل, سائیکولوجیکل ہیلتھ کا خیال رکھیں. اپنے پرائم ٹائم کو اور انرجی لیول کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو اپنے اہم کاموں کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کریں. اپنے سروائیول, آج کے دور کی جو سروائیول اسکلز ہیں اور کامیابی کی اسکلز ہیں, ان کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں. اپنی پروگریس کو دیکھتے رہیں باقاعدگی سے اور محنت کریں, اس لیے کہ محنت تیری جاگیر ہے. ایجوکیشنل, کیریئر اور پروفیشنل پوائنٹ آف ویو سے لائن نمبر 2 پہ اپنی تعلیم کا شیڈول بنائیں. اٹینڈ دا کلاسز ایٹ انسٹیٹیوشن اینڈ ایکوائر ایجوکیشن کریں. اب تو ورچوئل چیزیں ہو گئی ہیں, آن لائن چیزیں ہو گئی ہیں, اور بہت سارے کورسز فری اویلیبل ہیں یا لو پرائس پہ اویلیبل ہیں. اور ہم پرسوں آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے لیے اب آن لائن اپورچونیٹیز کیا ہیں, اور جو ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ضروری ہیں اسے اٹینڈ کریں. اور پھر جو ہے اپنی لائف میں پروگریس لائیں تھرو اسٹڈی کے ذریعے سے. فیملی لائف کے اندر اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں. اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں, اپنے اسپاؤس کا خیال رکھیں, بہت بڑی نعمت ہے. اپنے بچوں کا خیال رکھیں, عمر کے اس حصے میں پہنچ کر آپ کو بچوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. اور اگر لارجر فیملی ہے تو اس کی نیٹ ورکنگ کا خیال رکھیں. اپنے
اپنا مکان جو ہے اس کو گھر بنانے کی کوشش کریں. اکنامک لائف کے اندر آپ سوچیں کہ وی ڈو جاب اور بزنس فار اے بیٹر لائف ان فیوچر. آپ جو بھی اکنامک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ آخرت کے نقطہ نظر سے کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو عبادت سمجھتے ہوئے کریں. اگر آپ بزنس مین بھی ہیں تو ایک فرد جو آپ کا ملازم ہے اس ملازمت سے جو ورلڈ بینک کے اسیسمنٹ ہے سروے ہے 6.7 لوگوں کو خوراک ملتی ہے. تو اگر آپ کے تعلیمی ادارے کے اندر 10 لوگ ہیں تو آپ ملٹیپلائی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے لوگوں کا ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. رزق حلال کے ایفرٹ کریں اور پھر اینڈ انیشلی ٹرائی ٹو لرن آل ٹائپس آف ٹاسک سیکھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنے انٹرسٹ ایریا کو دیکھیں اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کریں اور پھر جو ہے آپ ترقی کرنے کی کوشش کریں. پلان بنائیں, ٹیم بنائیں, ہاریزونٹل ورٹیکل پارٹنرشپ کرنے کی کوشش کریں. ہم کوشش کریں گے کہ پرسوں اس پر آپ سے بات کریں انشاءاللہ. اور پھر سوشل کے حوالے سے سوشل ویلفیئر کے کام کریں, سوسائٹی کے ممبرز کو آپ کریں. اس ٹاپک کو لے کر جو ابھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے آپ کو ہم نے سلائیڈ کی صورت میں ایک اتنا بڑا مواد دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایک سلائیڈ پہ جو ہے 20-20 منٹ کی تقریر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر آپ خطیب ہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں, کہیں پر بھی ہیں, آپ ہفتے میں ایک دن اس ٹاپک کو لے کر لوگوں کی بہتری کے لیے, پروڈکٹیوٹی کے لیے کریں. آپ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نہ بنیں لیکن کم از کم یہ چیز تو کر لیں کہ پاکستان کے کسی ایک بچے کو جو ہے آپ اتنا امپروو, افیکٹو اینڈ پروڈکٹیو بنا لیں کہ وہ قوم کی خدمت کر سکے. اب آپ آئیے ویلز اور سکسیس فیکٹرز کی طرف اور 6 چیزوں پہ ہم بات کریں گے. رسپانسبلٹی فار سم تھنگ یعنی احساس ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے امپورٹنٹ ہے اور آپ کی ڈیوٹیز کے حوالے سے بہت اہم ہے. کیریکٹر جو ہے وہ آپ کو ڈسٹنگ کرتا ہے اور آپ کی پرسنالٹی اور اسپیشلٹی آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے, ایماندار ہے, آنیسٹ ہے, ریلائبل ہے یا ڈس آنیسٹ ہے. کیریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ایٹیٹیوڈ از سم تھنگ you think and feel about, especially when this shows in the way you behave. جب آپ بیہیو کرتے ہیں تو آپ کے ایٹیٹیوڈ کا اندازہ ہوتا ہے اور لوگ آپ کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ کیسا فرد ہے. اور ہیبٹ از سم تھنگ دیٹ یو ڈو آفن ریگولرلی. اور کچھ چیزیں بیڈ ہیبٹ ہوتی ہیں, کچھ گڈ ہیبٹس ہوتی ہیں, تو آپ جو گڈ ہیبٹس ہیں انہیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. اسکل از اے ٹائپ آف ورک or activity which requires special training and knowledge. آج آپ جو کر رہے ہیں وہ اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں, سافٹ اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں. اسکل از دا نالج اینڈ ایبلٹی دیٹ انیبلز یو ٹو ڈو سم تھنگ ویل. کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی اسکلز ہو رہی ہے. پھر ٹیکنالوجی جو ہے وہ میتھڈ, سسٹم اینڈ ڈیوائسز ہیں جو ہم آج کل یوز کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ابھی اس وقت جو آپ کر رہے ہیں, میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں, چاہے یوٹیوب پر ہیں, چاہے فیس بک پر ہیں, چاہے زوم پر ہیں, یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اب ہم آ رہے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سیلف اسسمنٹ کا. دیکھیں جس چارٹ کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس پہ آپ اپنے آپ کو 10 میں سے نمبر دیں اور آپ کہیں کہ ہمارے ڈیزائریبل نمبر ہر چیز میں 8 ہیں اور کچھ چیزوں میں 4 ہیں جو ہم نے اس چارٹ کے اندر دیے ہوئے ہیں. یہ آپ نے لکھ لیا تو آپ کو پتا چلا کہ سینس آف رسپانسبلٹی 5 نیز میں 32 آؤٹ آف 50 مجھے چاہیے. ٹھیک ہے, اسی انداز سے کیریکٹر جو ہیں آپ کو اتنے چاہیے. یہ آپ آئیڈیلی بنا لیں, کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے, کوئی فزکس کا فارمولا یا رول نہیں ہے. یہ چینج بھی ہو سکتا ہے, آپ استاد ہیں, آپ چینج کر لیں. سیکنڈ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میری ایکچوئل پوزیشن کیا ہے آؤٹ آف 10, تو یہ آ گئی, آپ نے یہ لکھ لیا. ہم گریڈ کی بات کر رہے ہیں. اور آگے آئیے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ میری ڈیزائریبل 8 ہے لیکن میری ایکچوئل جو ہے 4 ہے, تو میرا ڈفرینس کتنے کا ہے وہ ریٹ کے اندر ظاہر ہو رہا ہے.
جب یہ ریڈ کے اندر ظاہر ہو گیا تو یہ وہ گیپ ایریاز ہیں جو ٹائم مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور اس پہ آپ کو توجہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے. اور اگر آپ آج کا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ جو ہے یہ چیز کریں. اس چارٹ کو لے لیں، آپ بنا لیں یہ، اس لیے کہ تھوڑی دیر میں ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی، اگر آپ بھول بھی رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، کر لیجئے گا انشاءاللہ. اور پھر اس چیز کو خیال رکھیں کہ یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے یا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو فرماتے ہیں کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. پہلے بیان کیا گیا کہ یہ ایک خواب ہے جو حضرت سفیان ثوری کا ہے یا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جن کے 2 دن کارکردگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے. He whose 2 days are equal in accomplishment is a sure loser. If you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. یہ ایک بہت اہم ہے، اور جب آپ ہفتہ وار کریں گے اور اس انداز سے چارٹ بنائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کرو جو ہے متوازی جا رہا ہے تو آپ لوزر ہیں، اور آپ کا کرو جو ہے اسینڈنگ جا رہا ہے تو آپ کامیاب ہو رہے ہیں. اور آپ کا کام ہے کہ گڈ، بیٹر اور بیسٹ کریں، آپ کا کام ہے ترقی کریں. اور پھر آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کہ خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ راستہ نکالتا ہے جس کا اسے تصور بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا امرنا رشدا، یہ اصحاب کہف کی دعا ہے اور بہت اہم دعا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حضرات یہ جو چیز تھی آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کی. اب میں نے ہٹا دی ہے اسکرین. اب جو ہے آپ ڈاکٹر احسان. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کوسچن آنسر کا سیشن شروع کرتے ہیں. سید عبد الواجد صاحب، آپ کا مائک نہیں ہے، آپ سوال نہیں کر سکیں گے. سدرا یاسین صاحبہ، مختصر سوال کیجئے اور متعلقہ موضوع سے متعلقہ بات کیجئے. جی انمیوٹ کریں اپنے آپ کو سدرا یاسین صاحبہ. آپ شاید ابھی تیار نہیں ہے. لائق قریشی صاحب انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، بہت شکریہ جی، بہت اچھا یہ کورس ہو رہا ہے. میں کینیڈا سے ہی اس پروگرام میں شامل ہوں. کل محمد بشیر جمعہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ اگر آپ کام کر کے اور یہ چیزیں لے کے اپنی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں اور وہاں اگر ایک انسان کی بھی آپ قسمت بدل دیں یا روٹین بدل دیتے ہیں تو وہ بہت ہے. تو بشیر جمعہ صاحب کا میرے پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جب میں نے اس وقت میں ایک ایف ایس سی فیل آدمی تھا، پاکستان میں رہتا تھا، لیکن الحمدللہ میں یہاں کینیڈا میں ایک پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ کام کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا شروع کیا. الحمدللہ کافی کامیابی حاصل کی. جو سوال میرا یہ ہے کہ ابھی چونکہ میں آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ اپنا بزنس بھی کرتا ہوں اور وہاں پہ میری کچھ ٹیمز بھی ہیں. اور جو آرگنائزیشن سے میں ٹول سیکھتا ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جو میری ٹیمز ہیں یا میرے سبارڈینیٹ جو لوگ کام کرتے ہیں میں ان پہ بھی وہ چیز امپلائی کروں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایکسیپٹنس کا مسئلہ ہے. لوگ اتنی جلدی چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یا جو چیز ہم انہیں ٹول بتا رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کرنے کے اندر تھوڑی لین و حجت کرتے ہیں. تو کائنڈلی اگر اس پہ محمد بشیر جمعہ صاحب کو روشنی ڈال دیں کہ کیا ٹیکنیک استعمال کی جائیں کہ ان کے اندر ایکسیپٹنس لیول بھی ہے وہ بڑھ جائے. جزاکم اللہ خیر.
میرا جواب ہوگا پرسنل ریلیشنشپ, 1-to-1 ریلیشنشپ اینڈ کنیکشن, ٹھیک ہے, اور الیکٹریکل سپلائی جب تک نہیں ہوگی لوگ آپ کی بات کو آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے. میرا علم اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جس شخص سے کام لینا ہے اس سے آپ 1-on-1 میٹنگ ضرور کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھائیں, آپ اس کی چیزوں کو تعریف کریں, ان کی چیزوں کو بتائیں, ان کی خامیوں کو بتائیں, ان کو آپ بتا کر دیں کہ بھئی میں یہ چیز چاہ رہا ہوں کہ آئندہ 5 سال کے بعد آپ یہ چیز بنو اور اس طریقے سے کرو, دیکھو میری زندگی میں یہ چینج آئی, تو پھر اس کے بعد جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ تم یہ چیزیں کرو اور اس حوالے سے میں تمہیں یہ کام دے رہا ہوں. تب تو ولنگنیس آئے گی, ٹھیک ہے, ورنہ جو ہے آپ الٹے پیالے پہ پانی ڈالو گے کچھ نہیں ہوگا. پیالہ کو آپ کو ایسا رکھنا ہوگا تاکہ آپ اس میں پانی ڈال سکیں. دیکھیں بعض چیزیں جو ہے نا وہ کسی حد تک گریس ڈالنے سے جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں. تو آپ کو میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کمیونیکیشن جو ہے نا فرسٹ اسٹیپ پہ وہ 1-to-1 رکھ کر ان کو موٹیویٹ کریں. جب موٹیویٹ ہو جائیں گے وہ, تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی, آپ کو رکھنے کی ضرورت ہوگی, اور پھر جو ہے لوگ سنیچ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میرا نقطہ نظر ہے اور الحمدللہ مجھے بڑی کامیابی رہی ہے. میں لوگوں کو سنگل شیٹ میں ایک چارٹ بنا کر دے دیتا تھا اور لوگوں نے اپنے گھروں پہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ چارٹ, اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی چیز آپ نے جو شارع زندگی کے اندر جو چارٹس پڑے ہوں گے وہاں پر بھی چیزیں دی ہوئی ہیں, اور آپ نہیں, آپ جیسے کئی لوگ ہیں جو تبدیل ہوئے ہیں الحمدللہ. تو آپ کوشش یہ کریں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو لرننگ ہے وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی نوٹ بک بنائیں. جیسے میں نے لوگوں کو سمجھایا تو اس زمانے میں فوٹو کاپی کر لیتا تھا, آج کل تصویر کھینچ لیتا ہوں. آپ اس بندے کو سمجھا کر جو ہے نا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. میری بات سے اگر آپ کو جواب کو تشفی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میری بات ختم ہو گئی. ہلو جی جی جی. سدرا یاسین صاحبہ. محمد عثمان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, today your lecture was very interesting and effective. I am a student of BS English Literature from Minhaj University, Lahore. Today's second lecture that I am attending. I am affiliated with the NGO with the name of JTFP, Jugi Talimi Project. یہ ایک منفرد ادارہ ہے پورے پاکستان میں جو کہ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, ایسے بچوں کو جو نومیڈز ہیں, مطلب خانہ بدوش جو بچے ہیں. تو وہاں پہ میں ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں اور میرا باقی سٹاف بھی ایڈ ہے, وہ بھی آپ کو سن رہا ہے. تو سر ایشو یہ آ رہا ہے کہ آج کا آپ کا لیکچر کافی افیکٹو ہے. اس میں آپ نے بہت سارے جو ہمارے سے ریلیٹڈ جو باتیں ہیں نا ان کو آپ نے ان پہ روشنی ڈالی ہے. ایک ایشو جو میں فیس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نا والنٹیئرز میں اپنی یونیورسٹی میں لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہوں. جب سٹارٹ میں تو وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں, کندھے سے کندھا ملا کر وہ چلتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم جب گزرتا ہے تو وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے نا بالکل ختم ہوتا جاتا ہے. ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں بھی رہتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے جس طرح سٹارٹ لیتے ہیں اس طرح سے ہمارے ساتھ نہیں وہ کام کرتے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے جو بھی مطلب ٹیچنگ کے لیے ان کو لے کے آئے یا اس طرح کے, کائنڈلی تھوڑا سا اس چیز پہ روشنی ڈالیں تاکہ ہیلپ ہو سکے ہماری. شکریہ, تھینک یو. دیکھیں میرے ذہن میں کچھ آرز آ رہے ہیں, آر انگریزی کا. نمبر 1, آپ ان کی
एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। नंबर 2, आप इनको रिवार्ड देने की कोशिश करें। नंबर 3, आप इनको कुछ रेम्यूनरेट भी जरूर करें किसी भी फॉर्म के अंदर। और नंबर 4 यह है कि इस तरीके से आप इनको रिटेन कर सकेंगे। और अपनी जो 5वीं चीज है वो ये है कि आप रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, पर्सनल लेवल पर रिलेशनशिप को, तो चीजें लोग मोटिवेट होंगे। एनजीओस के साथ जो है ना वो मसला ये आ रहा है कि शुरू में काम करते हैं लेकिन इंसानों की अपनी जो रिवार्ड एंड रेम्यूनरेशन की मजबूरियां आती हैं ना, अगर एनजीओस में यूं लगे कि कुछ लोग जो हैं वो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं रेम्यूनरेशन पे काम कर रहे हैं, और उसके अंदर एक अनडिफाइंड डिसबैलेंस है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज आप इसका ख्याल रखें, बहुत चुपता हुआ संभाले। लेकिन एनजीओस पे मेरा अपना ये ख्याल है कि लोगों को लेकर चलना जो है वो आसान काम नहीं है, इसलिए कि लोग एक मुद्दत के बाद थक जाते हैं और डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, इसलिए कि उनको वो जो चार्म और सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो नहीं मिलता। तो आप लोगों को रिकॉग्नाइज और रिवार्ड वाली जो है ना उस कैफियत पे लाने की कोशिश करें तो आपको आसानी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया। अजमीरी अरकम जी, प्लीज अनम्यूट। जी इसके बाद वकास वहीद साहब होंगे। जी अजमीरी अरकम साहब, साहिब हैं, साहिबा हैं। अजमीरी अरकम कोई इंस्टीट्यूशन का नाम है या? जी सिद्रा यासीन साहिबा। आप जो हजरात सवाल के लिए हाथ रेज कर रहे हैं तो फिर आप जरा अटेंटिव भी रहें। जी सुहेल सदीकी साहब, सवाल करें टू द पॉइंट और मुख्तसर। जज़ाकल्लाह। अनम्यूट होइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल सिद्दीकी है। कल भी आपसे सवाल किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। सर एक दूसरा सवाल ये भी है, जैसे एक साथी ने जिक्र किया टीम बिल्डिंग के हवाले से, जैसे कभी कभार ऐसे होता है कि जैसे आपने बताया कि लीडर ऐसा होता है जो आपने बताया, लेकिन कभी कभी सर ऐसे भी होता है, जैसे कल आपने जिक्र किया अपने सेशन में कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है और कल्चर है वो इस तरह है कि वो बहुत सारी चीज़ें ना वो अच्छी नहीं होती जो ह्यूमन परफॉर्मेंस के लिए या ह्यूमन ग्रोथ के लिए, जैसे आपने कल जिक्र किया। जैसे कहीं किस तरह होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में या कुछ घरों में बड़े लोग जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और इनटॉलरेंट होते हैं और परफेक्शनिस्ट होते हैं। तो फिर ऐसी लीडर के नीचे काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। वो सिर्फ़ अपनी बात मनवाता है, दूसरे की नहीं सुनता। तो फिर इसमें फिर किस तरह बंदा मोटिवेट होके ना काम कर सकता है? क्योंकि इस ऐसे हालात में तो बहुत लोग जल्दी गाली-गलौज सुन के तो साइड पे हो जाते हैं ना। तो जी फिर वो किस तरह उसका गोल्स अचीव किए जा सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। भाई देखें, हमारी जो टैलेंट माइग्रेशन हो रही है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है नाइंसाफी है। ये जो गुस्से में आना भी है वो जुल्म है। नाइंसाफी खुद एक जुल्म की डेफिनेशन में आती है। और जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है वो भी नाइंसाफी का हिस्सा। तो ये इसी वजह से हमने देखा है कि टैलेंट माइग्रेशन हो रहा है। चीज ये है कि खानदान के अंदर जो है आप लोगों को अगर कुछ करके नया करके दिखाते हैं
اور اپنی پاور بلڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سنکرونائز ہو کر چلتے ہیں تو سامنے والا ماننے پر مجبور ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس طریقے سے رہے، مطلب احترام میں تو آپ اس طریقے سے رہیں، لیکن پروڈکٹیوٹی اور ڈیلیوری میں جو ہے آپ قریب آنے کی کوشش کریں تو سامنے والے کو احساس بھی ہوگا وہ، لیکن احساس ہو، تھریٹ نہ ہو. تھریٹ ہوئے تو آپ گئے کام سے. تو کبھی آپ کسی کے لیے تھریٹ نہ بنے، اس بات کا خیال رکھیں. جی بہت شکریہ وقاص. شازیہ افضل صاحبہ، شزینہ افضل صاحبہ. انمیوٹ انمیوٹ. جی جی انمیوٹ کریں جی. میں آپ کو انمیوٹ کے لیے وہ خود نہیں کر رہے ہیں. وقاص صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. جی بشیر جمعہ صاحب، بہت ہی درد دل کے ساتھ آپ نے سبق پڑھایا ہے. اللہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. یہ جو انڈو پاک کا سیگمنٹ ہے نا، یعنی ہیومن بینگ جو ہیں پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، یہ بڑے ہی دلچسپ ہیں. دنیا میں بڑی یہ نرالی اور وکری قسم کی یہ ماشاءاللہ سیگمنٹ ہے اس قوم کا. اگر آپ محبت کرتے ہیں تو یہ بڑی محبت کرتے ہیں، اور اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی کوئی حد نہیں رہتی. تو یہ بڑا مشکل ہے، یعنی کہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ محبت کرنا بھی اور ان سے سختی سے کام لینا بھی. تو یہ نہ ویسٹرن کلچر کی جو گڈ ویلیوز ہیں وہ کوئی اچھا رزلٹ دیتی ہیں، جس میں برابری ہے، رسپیکٹ ہے، انسانی احترام ہے، کام کی برابر تقسیم ہے، فالو اپ ہے، میرٹ ہے. اور اگر آپ سختی مطلب کرتے ہیں تو پھر بھی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں کہ اسپیشلی جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا پاکستانی برادری ہے، اس میں کون سا میتھڈ استعمال کیا جائے، یعنی کہ صرف محبت والا یا محبت کے ساتھ ساتھ ڈر خوف والا بھی؟ یہ میں ذرا کھلی اور تھوڑی سی زیادہ وضاحت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یا میں نے کوشش کی ہے. اگر اس میں کوئی بے ادبی ہے تو مجھے معاف فرمائیے گا. دیکھیں وقاص صاحب، ہم نے یہ والا پوسٹ کووڈ سے جو لرن کیا ہے اور ہمیں یہ ورچوئل اپورچونٹی ملی، اتنی اٹینڈنس جو ہے ہم فزیکلی اسلام آباد میں بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ نے یہ موقع دیا اس صورتحال کے اندر سے بھی. تو ہر وہ جو چیز جو پرابلم ہوتا ہے، وہ پرابلم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپورچونٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں اس کو دیکھنا ہے. دیکھیں اس معاشرے کی جو آپ گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ ٹیلنٹ سے بہت بھرا ہوا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں فیس بک پہ اور لنکڈ ان پہ جو ہمارے ٹیلنٹس کا جو ایکسپوجر ہو رہا ہے نا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. چیز یہ ہے کہ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ جو ہم سے بڑے ہیں ان کا رول کیا ہے، جو مزاج ہے ہمارے لوگوں کا اس کا رول کیا ہے، اور جو آئندہ آنے والے ہیں اس کا کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ٹیچرز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، یا ٹیچنگ کی، کہ ہم معاشرے کے اندر ایسے ٹاپکس لائیں جس کے اندر جیسے ٹالرنس کا ٹاپک ہے، ورک ٹوگیدر کا ٹاپک ہے، ٹیم کنسپٹ کا ٹاپک ہے، کولیبریشن کا ٹاپک ہے. یہ چیزیں اب پڑھانے کی ضرورت ہے. اب ڈگریوں سے زیادہ ٹیلنٹس کی اور اسکلز کا دور آ رہا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ہم اس معاشرے کے اندر ان دونوں کے اندر بیلنس لانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، آپ نے ریوارڈ بھی ہو اور پنشمنٹ بھی ہو. ہمارے ہاں جو ہے پنشمنٹ جو ہے، ایک بچہ جو ہے وہ اگر کہیں سے پانی بھرتا ہے تو اس کو تو سزا مل جاتی ہے کہ آپ نے پانی چوری کیا. لیکن میل اونرز جو ہے اپنا کیمیکلز جو مضر صحت کیمیکل اس کے اندر پانی میں ڈالتے ہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دی جاتی. تو ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں اس میں عموماً ایک تاثر یہ ہے کہ وہ تاثر ناانصافی اور ظلم کا ہے. اس کے اندر ہم ٹیچرز کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل
डिस्कशन है वो ग्लोबल डिस्कशन की बजाय पाकिस्तान डिस्कशन ये होना चाहिए कि हम अपनी कौम को सही राह पे लाने के लिए अब अपने बच्चों में क्या सिखाएं। मैं निसाब की बात, बोर्ड की बात नहीं कर रहा। अब जो दौर आने वाला है वो आपके यूट्यूब चैनल्स का दौर होगा जिसमें आप अपनी चीज़ें कर सकेंगे। आपका अपना एक चैनल होगा जिसमें आप ये चीज़ें कर लेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि तालीम और लोगों को इस बात की एजुकेट किया जाए कि चीज़ें जो है किस तरीके से बैलेंस वे के अंदर एतदाल के साथ हो सकती हैं। और यकीन जानिए कि टैलेंट बहुत है इस मुल्क के अंदर, और अगर इस मुल्क के अंदर अभी डायरेक्शन सही हो जाए, मैं आपसे सिंपल कल मैंने एग्जांपल दी थी, जो अभी क्रिकेट का मैच हुए थे यूएई के अंदर। अब आज मैंने पढ़ा सोशल मीडिया पे कि किसी शेख ने पाकिस्तान और इंडिया का वो कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा उसमें जो है अरबों रुपए कमाए जाएंगे। उसका होगा क्या कि इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो हैं इसी मैच में लगे रहेंगे और हमारी सलाहियतें डूब जाएंगी। तो हम क्या उन चीज़ों को प्रोमोट करें और लोगों को उससे रोकें, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। और जो लोग इस माशरे के अंदर सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको रिवार्ड दें। मोहब्बत जो है हम देते हैं तो बहुत ज़रूरी है, वो हम एक्सट्रीम चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। लेकिन आपका टॉपिक जो है वो एक सवाल का जवाब नहीं है, आपका टॉपिक एक डिस्कशन का टॉपिक है। उस पर अगर ज़रूरत हो तो इस सेंटर की तरफ से सेपरेटली आप लोग टीचर्स के लिए एक डिस्कशन कर लें तो बहुत अहम है कि हमें टीचर्स का करने का क्या काम है। मेरी बात ख़त्म हुई यहाँ पर। जी राबिया सदीक साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंग्लैंड से बात कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बहुत सारा वर्क जो है वो अपने जज्बात या इमोशनल जो कंट्रोल्स होते हैं ना उसके अंदर गुजर जाता है या ज़ाया हो जाता है। तो इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए ताकि हम मोटिवेटेड रहें। बहुत शुक्रिया। देखें, ये मेरा टॉपिक तो है नहीं इमोशंस को कंट्रोल करने का, ये बिल्कुल सेपरेट फील्ड है ना, ठीक है। लेकिन मेरा जो है वो एक ही जवाब होगा, अपने आप को काम रखने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं होगा, आपकी जान नहीं जा रही, आपको कुछ भी नहीं करेंगे। आप काम रहें, क्वाइट रहें। सामने वाले ने जो कुछ भी कहा है उसको रिएक्शन की बजाय आप लिखने की कोशिश करें और लिख के सोचें कि क्या मेरा टाइम इस पे लगाना ज़रूरी है या मुझे छोड़ देना चाहिए या मुझे माफ़ कर देना चाहिए। कुछ लोगों का जवाब इंतहाई दर्जे खामोशी और कामनेस होती है। फिर मैं वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है और टॉपिक है। लेकिन आम हालात के अंदर मैं भी इस कैफियत से गुज़रा हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम गुज़रा है, रातों की नींदें भी ख़राब हुई हैं, परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब हुई है, सब चीज़ें हुई हैं। लेकिन ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर कहा है कि आप जो हैं वो उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, कि मैंने अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द किया और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला और ख्याल रखने वाला है। मेरा ख्याल है मैं इससे ज़्यादा इस पे और कुछ नहीं बोल सकूँगा। सद्दाम हसनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं सद्दाम हुसैन कोयटा बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि टाइम मैनेजमेंट के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी। कल भी लेक्चर लिया, आज भी बहुत ज़बरदस्त लेक्चर थी माशाल्लाह। क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हम अपनी एक रूटीन जो है वो मैनेज कर लेते हैं, बना लेते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोई प्लेस चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कोई शहर से गांव की तरफ जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो रूटीन हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। या बाज़ दफ़ा हालात चेंज हो जाते हैं, कभी खुशी, गम या बीमारी की वजह से भी हमारी एक बनी हुई पहले रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहले वाली रूटीन को कनेक्ट करना या दोबारा से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
تو ایسا کوئی طریقہ بتائیں جس کی وجہ سے ہم اپنی روٹین کو دوبارہ سے جلدی سے پہلی والی روٹین پہ آ جائیں اور اس کو کنٹینیو کر سکیں. بہت شکریہ. دیکھیں صدام صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کا جو کام کرنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ آپ کے ڈٹرمنیشن کا معاملہ ہے اور آپ کے اپنی ذات پہ کنٹرول کا معاملہ ہے. سرکمسٹانسز سے اگر آپ دباؤ میں آ کر اپنے کام کو چھوڑ دیں گے تو وہ مشکل ہوگا. اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں 1 یا 2 دن کے لیے تو وہ روٹین کا حصہ ہے، وہ ڈسٹرب ہوں گے آپ اس کے اندر، اس میں آپ وہ چیزوں کو فالو نہیں کر سکیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس معاملے میں ہم نماز میں بھی سہولت کی گنجائش ہے. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی نفسیاتی چیز تو تھی جس کا ہمیں سہولت دی گئی ہے. لیکن اگر آپ ایک 15 دن یا 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا پھر بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہنچنے کے بعد آپ عمل نہیں کریں، بلکہ آپ اچھی سی نیند کر لیں، اور نیند کرنے کے بعد جو ہے تھوڑی دیر دھوپ میں نکل جائیں اور اپنے آپ کو اس علاقے کی دھوپ سے، اس لیے کہ دھوپ از دی کنٹرولنگ تھنگ نا معاشرے کی، اس سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں اور پھر آپ اپنے کام پہ لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ڈکٹیٹ کریں کہ صدام مجھے یہ نہیں یہ کرنا ہے. تب تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. نیکسٹ سائرہ رحمان صاحبہ. Assalamu alaikum, sir. السلام. Sir, it was a very informative session, and I'm really lucky that I have attended this session today also and yesterday also, sir. So I have 3 questions. First is that how we can reward ourselves. Secondly, sir, like during self-assessment, how we can eliminate the factor of biasness. And third, like regular assessment in qualitative or quantitative form. What is the recommendation, sir? Thank you. What is your third question? Sir, in regular assessment, qualitative or quantitative assessment, sir, what is your recommendation? اچھا اسسمنٹ، اوکے. دیکھیں Thank you. پہلی جو چیز آپ نے ریوارڈ کی بات کی ہے نا، دیکھیں تو ابھی جو آپ آج کا سیشن کنکلوڈ ہوگا تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس لیے کہ آپ کو پسند آ گیا نا. اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکلوں گا اور اس وقت میں مونٹریال میں ہوں اپنے بیٹے کے پاس اور اپنی اہلیہ کے پاس، تو میں ان کا جا کر شکریہ ادا کروں گا کہ بھائی آپ نے لائٹ کی سیٹنگ کر دی، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے کپڑے نکال دیے وہ، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ اچھا ہو گیا. کراچی میں ہوتا تو شاید گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جاتا اور کوئی مٹھائی لے لیتا، کوئی چیز یا آئس کریم کھلا دیتا. ٹھیک ہے، تو ریوارڈ یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسائٹمنٹ کا اظہار کریں کہ ہاں الحمدللہ یہ چیز ہوئی ہے، آپ کے عمل سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے ان چیزوں سے. پہلی چیز ہو گئی. اچھا، ایلیمینیٹ دی بائسنس. اب بائسنس کا آپ کوئی ایک دو الفاظ میں بتا سکیں گے کہ واٹ ڈو یو مین بائی بائسنس؟ ہلو. اچھا، اب بائسنس جو آتی ہے آپ کے معاملات کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو کرتے وقت جو ہے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کریں. اور وہ جو کل ہم نے جو بتائے تھے یونیورسل ویلیوز کی جو بات کی تھی، آئی تھنک کل نہیں، کل کریں گے یونیورسل ویلیوز میں، اس کے اندر یہ چیز آئے گی. تو آپ کوشش کریں کہ میں اگر اس جگہ پر ہوں تو وہ کیا چیز ہے. اچھا، اب جو میرا خیال ہے وہ بائسنس کو نا سیلف بائسنس کی بات کری تھی کہ جب اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں تو اپنے طرف بائسنس ہوتی ہے کہ میں نے تو بہت اچھے کام کیے، تو اس چیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ ہاں، مطلب اگر بہت اچھے کام کیے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کریں. مطلب یہ کہ اس میں آپ اپنے آپ کو غرور و تکبر میں نہ لائیں، لیکن کہیں کہ یس اٹ واز ڈیو اینڈ آئی ہیو پرفارمڈ اٹ، اور اپنے آپ کو خوش کرنے کا کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. اگر آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر دیں ڈاکٹر صاحب. نہیں، میں جسٹ ایکسپلین، مطلب کوشچن کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ اچھا، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ
اگر کوئی آدمی سے کوتاہی بھی ہوئی ہے تو اس میں وہ اپنے لیے وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ سیلف جسٹیفیکیشن کی آپ جی دیکھیں. میں اچھائی کے لیے تو جو ہے وہ کہتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر برائی ہوئی ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, آپ فوراً سوری کہہ دیں, اپنے رب سے معافی مانگیں, اس بندے کے لیے دعا کریں, اس بندے سے معافی مانگ لیں, اوکے, اور تبھی آسانی رہتی ہے, ورنہ آپ کو ملامت جو ہے وہ بہت زیادہ تھکا دے گی. اور نمبر 3 یہ ہے کہ میں جو ہے چونکہ یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس پہ ہزاروں لوگوں نے لکھا ہے, انٹرنیٹ اور ویب سائٹ بھری پڑی ہیں اس حوالے سے, میں کوئی فارمولا نہیں ہے, آپ کوانٹیٹیو کریں, کوالٹیٹیو کریں, نیومریکل کریں, الفابیٹیکل کریں, لکیریں کھینچ کے کریں, کلرز بھر کے کریں, لیکن آپ جو بھی کریں اس کو کچھ عرصہ کنسسٹنٹلی کرنے کی کوشش کریں, اس ایویلیویشن کو اور اسیسمنٹ کو, تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا. آخر میں جو آپ کو میں نے چارٹس بتائے ہیں یہ والے ڈیزائریبل اینڈ ایکچوئل اینڈ گیپ DAG کے چارٹ, ان چارٹ کو آپ, میرا یہ خیال ہے کہ کچھ عرصے نیومریکل کریں, اور وہ جو چارٹ ہے منستوا یومہ فہو مقبون, کہ وہ ہر ہفتے اپنے آپ کو زیرو سے ایویلویٹ کریں کہ اس ہفتے میں منڈے سے لے کر آج سنڈے تک زیرو سے کہاں تک پہنچا ہوں, اور پھر ہر ہفتے زیرو پہ لے آئیے گا. وہ پروگریسو چارٹ 1000 میں نہیں چلے گا, وہ زیرو سے ہی چلے گا. یہ 2 چیزیں ہیں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ٹیچنگ پروفیشن سے ہیں, اور اگر آپ کو کوئی تھیسس لکھنی ہے یا کوئی PhD کرنی ہے تو یہ ایک ٹاپک ہے کوانٹیٹیو یا کوالٹیٹیو اسیسمنٹ کا, اور یہ جو آپ کو چارٹ بتایا ہے اس کے مطابق آپ کر لیں. میں نے آپ کے سامنے رکھ دی پلیٹ کے اندر چیزیں, اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا بناتی ہیں. جی طاہر عفیف صاحبہ. آج کی ورکشاپ جو تھی بہت افیکٹو تھی, ٹیچرس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور جرنل پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھی تھی. ہم نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ اپنی لائف میں بھی اپلائی کریں گے, اور اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی کریں گے, اور دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو زیادہ امپروو کر سکتے ہیں, کس طرح بہتر سروائیو کر سکتے ہیں اپنے اسکول کے انوائرمنٹ کے ساتھ, اور اپنے ذاتی انوائرمنٹ کے ساتھ ہم کس طرح اس کو اپلائی بھی کریں گے انشاءاللہ. اور جو جتنے بات ڈسکس کیے ہیں کہ آپ نے بہت اچھی ورکشاپ جو ہے وہ ڈلیور کیا, بہت اچھی, اور ہم نے بہت اچھی ہم نے سیکھا بھی ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی بھی کریں گے اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اپنی لائف میں بھی. جی بہت شکریہ. مس ماریہ شفیع صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسکول میں پڑھاتی ہوں, وہاں میں سائنس ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہوں, تو وہاں پر میل سٹاف اور فیمیل سٹاف دونوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. تو میل سٹاف کی طرف سے کچھ تھوڑے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. انہیں سب سے پہلے چیزوں کو سکھایا گیا تھا کہ آپ بچے کے کس طریقے سے سائنس میں کنسیپٹ کلیئر کریں گے, اور ساتھ اس کے بعد ان کو ایک خاص طریقے سے نوٹس بنوائے تاکہ بچے کے لیے یاد کرنا بھی تھوڑا آسان رہے, کیونکہ ہماری لینگویج انگلش نہیں ہے تو بچوں کو انگلش میں پڑھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اور پھر اسی کے چلتے ہوئے جب چیکنگ کی گئی, پر سکھانے کے بعد جب چیکنگ کی گئی اور وقت بھی دیا گیا, لیکن بار بار وہی زیرو رپورٹ, زیرو پروگریس تھی. پھر آخر پہ آ کر ابھی ہمیں یہ سننے کو مل رہا ہے جی آپ نے یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ آپ کے کچھ پرسنل گرجز ہیں اس وجہ سے. تو ٹیم بلڈنگ کے حوالے سے کوئی مطلب کچھ آپ رائے دے دیں, کچھ بتا دیں کہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. دیکھیں, ٹیم بلڈنگ کا جو سب سے بڑا چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کے جو ہے نا ایک برین اسٹارمنگ سیشن کریں. برین اسٹارمنگ سیشن یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا تھاٹ جو ہے وہ ایک وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ یا فلپ چارٹ پہ لکھتا ہے, اور ان ایشوز کو لکھنے کے بعد جو ہے آپ ڈسکشن کرتے ہیں, اور سامنے والے کی سنتے بھی ہیں اور اپنے بھی سناتے ہیں, لیکن کوئی اوپینین آپ اس پہ نہیں دیتے, بلکہ آپ کے ذہن کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں اس کو آپ انڈیل دیتے ہیں اس چارٹ کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے آپ کوشش کریں پوزیٹیولی کہ ہم اس معاملے کو جو 6 Ws ہیں اس کے مطابق کیسے حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ تمام چیزیں جو ہیں
इस तरीके से हो सकती हैं कि जब आप एक ग्रुप की सूरत में या सर्कुलर वे के अंदर डिस्कस करें और टीम को बिल्ड अप करने की कोशिश करें। मेरा ये ख्याल है एहसान साहब कि हमने टीम बिल्डिंग पिछले जो प्रोग्राम था इंटरनेशनल दावा का, उसके अंदर कोई सातवें प्रोग्राम में क्या था ये वाला शायद टीम बिल्डिंग का, उसमें पूरा लेक्चर हमारा है। तो अगर आप चाहेंगे तो एहसान साहब जो हैं, मैं इनको लिंक भेज दूंगा, वो आपको लिंक भेज देंगे इंशाल्लाह। तो वो टीम बिल्डिंग पे पूरा लेक्चर है अच्छा खासा, उसे देख लीजिएगा। इसके अलावा मेरी यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उसमें भी टीम बिल्डिंग पे शायद 2 वीडियोस हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, तो वो तफसील से आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी सैयद मुश्तबा हसन साहब। इसके बाद साजिदा सुल्तान साहिब होंगी। सैयद मुश्तबा हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत माशाल्लाह इंफॉर्मेटिव सेशन था। अभी आपने बीच में एक बात की थी ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के हवाले से, मैं ये जानना चाह रहा था कि थ्रेड बनना, जब आप एक छोटी टीम हो और वहाँ परफॉर्मेंस वाइज आप कभी और अगर आपका जो बॉस है वो कुछ ओल्ड स्कूल टाइप है, तो ये यानी जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उन्हें ये काफ़ी मसाइल आते हैं कि फिर उन्हें फिर यानी एक तरीके से वो जो ओल्ड स्कूल टाइप वो होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, वो अपने लिए थ्रेट समझने लगते हैं और वो ब्लॉक भी करने लगते हैं। तो मैं इस हवाले से जानना चाह रहा था कि इसको किस तरह हैंडल किया जाए जबकि आपने काम भी वहीं करना है उसी इन्वायरमेंट में। शुक्रिया। देखें आप जो है ना इतने भी ऑब्वियस थ्रेट नहीं बने कि सामने वाला जो है आपसे डरने लगे ना। आप कॉम्पिटेंस के लिहाज से तस्लीम कर लें कि आप उसके साथ हैं और उसको ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि तुम जो है अपनी गाड़ी इस घोड़े से बांध कर अच्छी चला सकते हो और लेट्स वर्क टुगेदर। ज़्यादा हो तो बेहतर यही है कि आप उसके साथ एक 1-to-1 रखें और कहें कि सर मैं आपसे मशवरा लेना चाह रहा हूँ कि मैं किस किस तरीके से करूँ और मैं आपको आगे बढ़ाने और आपकी प्रोग्रेस के लिए मैं आपकी क्या और सपोर्ट ले सकता हूँ या क्या और मुझे स्किल सेट डेवलप करना चाहिए, बहुत अच्छे और गार्डेड अल्फाज के साथ कि उसको ये भी साजिश न लगे। इसलिए कि जिसको आपसे दुश्मनी हो गई है उसको आपके हर लफ्ज़ से जो है ना साजिश नज़र आएगी। तो बहुत एहतियात के साथ आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत है और एक पेज पे आने की ज़रूरत है। इसलिए कि आप लोग दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए नहीं। इसलिए कि अगर वो मालिक है तो उसको थ्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुलाजिम है तो उसको थ्रेट होगा। और फिर आप यही कर सकते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बिल्डिंग में जब आग लग गई थी तो सब लोग भागने लगे, तो ग्राउंड फ्लोर पे एक अंधा और लंगड़ा एक ही कमरे में रहते थे, तो वो दोनों नहीं भाग सकते थे। तो फिर अंधे ने जो है लंगड़े से कहा कि तुम मेरे कंधे पर सवार हो जाओ और मुझे गाइड करो, मैं आगे जाऊंगा। तो बाज़ औक़ात जो है ना आपको जो है ये अंधे और लंगड़े की पार्टनरशिप करनी पड़ती है इदारों के अंदर और अपनी अपनी खामियों के साथ चल के स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है। थैंक यू। जी हम आखिरी सवाल लेंगे, हमारे मलेशिया के दोस्तों के लिए बहुत लेट हो जाता है टाइम। साजिदा सुल्तान साहिबा, बाकी जो हजरात हैं वो फिर अपने सवाल या तो मैसेज के जरिए भिजवा दें या ईमेल कर दें या जी साजिदा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ये करना था। मैं एक स्कूल में टीचिंग करती हूँ, मेरी अपनी फैमिली है, मेरे 5 बच्चे हैं। तो जब मैं घर आती हूँ स्कूल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है, गुड पर है, वेरी गुड पर ही है समझे। लेकिन जब मैं घर आती हूँ तो बहुत सारे टास्क होते हैं जो मैं प्रॉपर नहीं कर पाती। मैं टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। मुझे घर आते 3 बज जाते हैं, उसके बाद आकर मुझे कुकिंग करना, सबको सर्व करना, पर्सनल रेस्ट के लिए मुझे जो वक्त मिलता है वो इनफ नहीं होता, मुझे थकन होती है।
پھر رات کے ٹاسک ادر ہوتے ہیں، پھر جو ایک پاکستانی خاتون کے جو کام ہوتے ہیں گھر کو سنبھالنا، وہ پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے الحمدللہ. تو مجھے پلیز بتائیں میں اس کو کیسے مینیج کروں. بعض دفعہ میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میری صحت بھی تھوڑی متاثر ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ایٹ دا ایج آف 44 میں ماشاءاللہ بہت سارے ایشوز ہیں لیکن پھر بھی میں فٹ فیل کرتی ہوں. پلیز مجھے تھوڑا گائیڈ کیجیے کہ میں کس طرح تمام مشکلات پر قابو پاؤں. جاب میری مجبوری بھی ہے اور مجھے گھر بھی، میرے بچے، میرا آپ کو پتہ پیشن ہی بچے ہوتے ہیں. تو پلیز مجھے گائیڈ کریں میں سب کو کیسے مینیج کروں اچھا سا. جزاک اللہ. دیکھیں یہ ٹاپک جو ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک تو بچوں کی پرورش کا ہے اور ایک ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں اول تو جو ہے آپ کو نیند کی جو دو کیٹیگریز ہیں، ایک کوانٹیٹیو نیند، ایک کوالٹیٹیو نیند. تو آپ کوالٹیٹیو نیند کرنے کی کوشش کریں جس پہ آپ کو ڈاکٹر ہی مشورہ دے سکتا ہے، میرا جاب نہیں ہے یہ. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جو ہیں گھر کے اندر بچوں کی عمریں دیکھتے ہوئے چیزیں سیٹنگ کریں اور ویکلی پلان بنائیں کہ کون کون سی چیزیں کرنی ہیں. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ گھر میں روزانہ کرتی ہیں جبکہ وہ آلٹرنیٹ ڈیز کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. اسی انداز سے چھٹی کے دنوں کے اندر گھر کے اندر سب لوگ مل کے جو ہے کوئی کمبائنڈ ایکٹیویٹی کریں اور پھر جو ہے بچوں ہی کے ذریعے سے کوئی چیز مل کر بنائیں اور وہ انجوائے کریں اور کھائیں. بچوں کو انگیج کرنا اور انوالو کرنا جو ہے ان کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے کام کی سہولت کے لیے بھی ضروری ہے. اور چیزیں یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک ڈسپلین کا ایک شیڈول بن جائے تو آسانی ہو جائے گی. یقیناً اسی کے اندر جو ہے نا آپ کو سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن چیز یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی ریپیٹیٹیو ہیں، کون سے کام ہیں جو آپ کے اوائڈ کیے جا سکتے ہیں، وہی سیونگ ہو سکتی ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں کہ کسی گھر کا بجٹ جو ہے وہ مہینے کا آپ سمجھ لیں کہ 50,000 روپے ہے، اور جس میں سے جو ہے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں ہمیں سیونگ کرنی ہے اور ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کا جو ہے آمدنی 50,000 ہے اور خرچ 55,000 ہے، تو آپ کو 5,000 روپے کی سیونگ کرنی ہے. تو سیونگ کا طریقہ کیا ہوگا وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں آپ بچوں کے ساتھ مل کر کریں گی تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور گھر کے اندر بھی جو ہے کاموں کا ٹیم ہے، آپ 2+5 ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 7 افراد ہیں، ہفتے میں ہر ایک کا ایک دن ہو جائے تب بھی بہت سارے کام ہو جائیں گے کہ وہ اس دن کا جو ہے کیپٹن ہوگا اور چیزوں کو آرگنائز کرے گا. بہرحال مختلف تھیوریز ہو سکتی ہیں، لیکن اس پہ جو بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشالوجی کے جو لوگ ہیں اس پر آپ گائیڈ کر سکیں گے. ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے میں صرف آپ سے یہ کروں گا کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ ایلیمینیٹ کریں اور اپنی نیند کو کوالٹیٹیو کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ تمام حضرات کا. میں معذرت ہینا مریم صاحبہ سے، طاہر ایوب، رانا امین، فیر صدیقی اور ادریس صاحب سے آپ کا سوال آج ہم نہیں لے سکتے. کل انشاءاللہ ہم دوبارہ اپنے وقت پہ 7:30 بجے پاکستانی وقت پہ انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں گے اپنے 3rd سیشن کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا 4تھا سیشن ہوگا جس میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے ہمارے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد، جو آج کل رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے. اب ہم اپنا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے اور گروپ میں جو اعلانات اور جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اس کو فالو کریں گے. بہت شکریہ بشیر جمعہ صاحب، سجاد صدیقی صاحب. تھینک یو ویری مچ برادر شہران اینڈ سسٹر آئینہ for your support. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.